السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شفیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچ نیوز 89۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مولانا یوسف لدھیانوی مشرقی پنجاب کے علاقے لدھیانہ اور ضلع جالندھری کے درمیان دریائے ستلج کے ایک چھوٹے سے جزیرے عیسیٰ پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ابتدائی تعلیم قاری ولی محمد سے حاصل کی جو کہ ایک درویش صفت انسان تھے، اور اس کے بعد لدھیانہ ہی کے مدرسے جامعہ محمودیہ اللہ والا میں داخلہ لیا۔ آپ کی فراغت جامعہ خیر المدارس ملتان سے ہوئی۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر آپ نے کراچی میں مستقل قیام پذیر ہونے کا فیصلہ کیا اور جامعہ بنوریہ میں درس و تدریس کا عمل شروع کر لیا۔ آپ کی مشہور کتاب کا نام آپ کے مسائل اور ان کا حل تھا۔ 18 مئی سن 2000 بروز جمعرات کی صبح مولانا یوسف لدھیانوی کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ اپنے گھر سے ختم نبوت کے دفتر آ رہے تھے۔ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد کراچی ہی میں ایک اور واقعہ رہنما ہوا۔ جی ہاں، اس واقعے میں مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ ایک معروف اور ممتاز عالم دین تھے۔ آپ ایک طویل عرصے تک جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کے شعبہ تدریس سے بھی منسلک رہے۔ آپ بنوری ٹاؤن کے رئیس دارالافتاء بھی تھے۔ آپ رحمہ اللہ کو پاکستان اور افغانستان کے مذہبی عوام و خواص میں بے پناہ مقبولیت حاصل تھی۔ مفتی نظام الدین شامزئی کا تعلق سوات سے تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم کراچی ہی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں واقع جامعہ فاروقیہ سے حاصل کی۔ مفتی نظام الدین شامزئی کی شخصیت پاکستان کے نامور علماؤں میں سے تھا۔ 30 مئی سن 2004 کو انہیں بھی کراچی میں شہید کر دیا گیا اور یوں ایک اور چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ مفتی محمد جمیل خان کی پیدائش سن 1953 میں کراچی میں ہوئی۔ تکمیل حفظ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی اور تکمیل بھی یہیں سے کی۔ درمیان میں 1 سال کے لیے آپ گوجرانوالہ کے ایک عالم دین مولانا خلیل کے مدرسے جامعہ اشرفیہ سے حصول علم کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے اساتذہ میں بانی جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ولی حسن ٹونکی، مولانا محمد ادریس میرٹھی، مولانا بدیع الزماں، عبدالقیوم چترالی، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر اور دورہ تفسیر کے مشہور عالم دین حضرت مولانا عبداللہ درخواستی شامل ہیں۔ آپ نے 1974 اور سن 1984 کی ختم نبوت اور اس کے بعد سے تمام تحریکات ختم نبوت میں بھرپور شرکت کی۔ آپ نے سواد اعظم کی تحریک میں بھی حصہ لیا اور کئی بار جیل بھی گئے۔ 9 اکتوبر سن 2004 کو کراچی شہر میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور اس حملے میں مفتی محمد جمیل خان کو شہید کر دیا گیا، اور اس طرح ایک اور باب کے چیپٹر کو کلوز کر دیا جاتا ہے۔ مولانا اورنگزیب فاروقی اہل سنت والجماعت کراچی کے ذمہ دار بھی ہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں گھات لگائے ملک دشمن عناصر نے آپ پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ 25 دسمبر بروز بدھ 2012 کا ہے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ جس گاڑی میں آپ موجود تھے وہ مکمل تباہ ہو گئی اور آپ کو ٹانگ میں ایک گولی لگی۔ اس واقعے میں علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کے ذاتی گن مین عبید، ڈرائیور محمد وکیل اور 4 پولیس اہلکاروں سمیت کل 6 افراد شہید ہوئے، اور مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے کے مصداق معجزانہ طور پر بچ گئے۔ آپ پر اس کے بعد بھی کئی حملے ہوئے مگر دشمن کی سب تدبیریں ناکام رہیں۔
مولانا شبیر احمد عثمانی کے پوتے اور مفتی شفیع رحمہ اللہ کے فرزند مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، آپ کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 دیوبند سہارنپور برطانوی ہند میں ہوئی۔ آپ عالم اسلام کے مشہور عالم اور جید فقیہ ہیں۔ آپ کا شمار عالم اسلام کی علمی شخصیت میں ہوتا ہے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک عدالت عظمیٰ پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے۔ آپ اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت مشیر کام کر رہے ہیں اور البلاغ جریدے کے مدیر بھی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری اور فقہ اور اسلامی اصول معیشت پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ملکی و غیر ملکی جامعات وقتاً فوقتاً اپنے یہاں آپ کے خطبات کا انتظام کرتی رہتی ہیں۔ آپ کئی سالوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری دے رہے ہیں۔ پہلے آپ فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے جانتی ہے۔ آپ کو اپنے ایک استاذ مفتی صوبان محمود نے شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا۔ حال ہی میں عمان کے ایک عالمی اسلامی تحقیقاتی ادارے المجمع الملکی للبحوث اسلامیہ نے انہیں 2020 کی اسلامی دنیا کی بااثر ترین شخصیت کے طور پر نامزد کیا۔ 22 مارچ 2019 کو مفتی تقی عثمانی صاحب پر کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اس وقت حملہ ہوا جب وہ نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے بیت المکرم مسجد جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ گاڑی میں ان کی اہلیہ اور 2 پوتے بھی سوار تھے۔ اس حملے میں مفتی عامر شہاب شہید ہوئے اور مفتی تقی عثمانی صاحب معجزانہ طور پر بچ گئے۔ اس واقعے میں کل 3 افراد شہید ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔